آپ حضرات جیسا کہ سماعت فرما چکے ہیں، میرے مقالے کا عنوان ہے اسلام کا مخصوص اور مایہ ناز فن علم و اسماعی رجال۔ یہ اسلام کا اور اسلامی تاریخ کا نہایت عظیم الشان اور مایہ ناز فن ہے۔ اس پر میں اپنے معلومات آپ حضرات کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی شریعت اور احکام و قوانین کے دو بنیادی سرچشمے ہیں۔ پہلا اور اہم سرچشمہ قرآن کریم ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اس کے نازل کرنے والے نے لے رکھا ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ چنانچہ اس کتاب کے نازل ہونے پر 14 صدی سے زیادہ زمانہ گزرنے کے باوجود اس طرح تر و تازہ ہے جیسے ابھی نازل ہوا ہو۔ دوسرا سرچشمہ احادیث نبویہ ہیں، جو انتہائی محفوظ وسائل و ذرائع سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ احادیث نبویہ کی حیثیت دراصل قرآن کریم کی توضیح و تشریح کی ہے، اس لیے قرآن پاک کی تفہیم اور اس کے معانی و مفاہیم تک رسائی کے لیے ان کا باقی رہنا بھی ضروری تھا اور ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں کی روشنی کے بغیر قرآن کریم کی مراد کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ خدا قدوس کے اپنے پاک کلام کی حفاظت کا ذمہ لینے کے ضمن میں ہی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری دیا جاتی ہے۔ علامہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی یمانی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی یمانی یہاں بہت دنوں تک دارالمعارف حیدرآباد میں مصاحف کی خدمت انجام دے چکے ہیں۔ بعد میں وہ مکہ مکرمہ میں وہاں کے کتب خانے میں چلے گئے تھے۔ ان کا اقتباس ہے فَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِهَا أَيْضًا لِأَنَّ تَكَفُّلَهُ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ يَسْتَلْزِمُ تَكَفُّلَهُ بِحِفْظِ بَيَانِهِ وَهُوَ السُّنَّةُ وَحِفْظِ لِسَانِهِ وَهُوَ الْعَرَبِيَّةُ۔ جہاں تک سنت کا سوال ہے تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لینا مستلزم ہے اس کی شرح یعنی سنت کی حفاظت کو اور اس کی عربی زبان کی حفاظت کو۔ اس ضرورت کے تحت حدیث و سنت کی حفاظت و صیانت کا ایسا حیرت انگیز انتظام ہوا جو در حقیقت ایک الہامی انتظام ہے اور ایک ایسی ایجاد ہے جو پوری انسانی تاریخ میں بے نظیر اور نادر الوجود کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے افعال و اقوال، عادات و اطوار، اخلاق و کردار، نشست و برخاست، رفتار و گفتار، خلوت و جلوت کے واقعات، معاشرت و معاملات اور آپ کے طور طریق کو اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ اس کے نقوش آج 1400 سال کے بعد بھی بدرجہ کمال روشن و تابندہ اور بیدار ہیں، جن کو دیکھ کر دنیا گست بدندہ اور تاریخ کی نگاہیں پھرا ہیں۔ علماء اسلام نے حدیثوں کی حفاظت اور محفوظ طریقے سے ان کی اشاعت کے لیے کس قدر جانفشانی اور اولپائی کی ہے اور کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس سے تاریخ کے صفحات معمور ہیں اور ان کے درس و مطالعہ سے ان کی بے پناہ قربانیوں اور جانفشانیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ معلمی نے لکھا ہے وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يُحْضِرُونَ أَوْلَادَهُمْ مَجَالِسَ السَّمَاعِ فِي صِغَرِهِمْ لِيَتَعَوَّدُوا ذَلِكَ ثُمَّ يَكْبُرُ أَحَدُهُمْ فَيَأْخُذُ فِي السَّمَاعِ فِي بَلَدِهِ ثم يسافر إلى الأقطار ويتحمل السفر الطويل والمشاق الشديدة وقد لا يكون معه إلا جراب من خبز يابس يحمله على ظهره يصبح فيأخذ كثرة ويبلها بالماء ويأكلها ثم يغدو للسماء ولهم في هذا قصص كثيرة۔ بہت سے لوگ عادت ڈالنے کے لیے اپنے جگر گوشوں اور دل کے ٹکڑوں کو ان کے بچپن ہی میں سماع حدیث کی مجلسوں میں لے جا کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ پھر جب کوئی بچہ بڑا ہوتا تو پہلے اپنے شہر میں وہاں کے محدثین سے حدیثوں کو حاصل کرتا، پھر دوسرے علاقوں کے لیے رخت سفر باندھتا، دور دراز کا سفر کرتا اور سخت ترین مشقتیں برداشت کرتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے پاس سوائے سوکھی روٹی کی ایک تھیلی کے کچھ نہ ہوتا، اسی کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوتا۔ صبح ہوتی تو اس روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر پانی میں بھگو دیتا اور اس کو حلق سے اتار کر حدیث سننے کے لیے نکل پڑتا۔ محدثین کے اس قسم کے بکثرت واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ حدیث کی اس طرح حفاظت کا دار و مدار دراصل اس فن پر ہے جس کو علم الاسناد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علوم دینیہ میں سند کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے، خاص طور سے احادیث نبویہ کا دار و مدار ہی سندوں پر ہوتا ہے۔ کسی حدیث کی صحت و سقم کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی سند ہی کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی صحت و سقم کے لحاظ سے اس روایت کی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ حدیثوں کی حفاظت میں سندوں کا کلیدی کردار رہا ہے اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ جو اہتمام برتا ہے، دنیا کی تمدنی و ثقافتی تاریخ میں از آدم
تائیدم اس کا مقابلہ کرنا تو درکنار اس کا ادنا سے ادنا نمونہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میرا مقالہ بہت طویل ہے، بہت سے اقتباسات ہیں، میں ان کو جو ہے بہت مختصر کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی خاص خاصیت سے آپ پیش کروں گا۔ یہ سند کے بغیر کوئی حدیث قابل قبول اور لائق اتنا نہیں ہے، اور عزم سند کسی حدیث کی قوت و ضعف، صحت و سقم اور اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے وجہ تعبیر اور اس کے اصول و قواعد کی معرفت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی روایت کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہو سکتا، اور چونکہ سند کی معرفت کا دار و مدار اسی علم پر ہوتا ہے، اس لیے اسلامی علوم و فنون میں یہ فن نمایاں مقام رکھتا ہے، اور یہ علم و فن کی زبان میں اسماء الرجال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ علم و معرفت کی وہ قسم ہے جس کی بنیادیں خود قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور ان بنیادوں پر علماء اسلام نے جو عمارت کھڑی کی وہ اپنی عظمت و بلندی میں آسمان کے ہمینان نظر آتی ہے۔ فن اسماء الرجال کے ارتقاء، فن اسماء الرجال کی ایجاد، اس کی تدوین و ترتیب اور اشاعت و ترقی مسلمانوں کا قابل فخر کارنامہ اور اس اسلام کے ناصیہ کمال کا بے شمیت تاج ہے۔ مسلمانوں نے اس علم کو فروغ دے کر نہ صرف اپنے نبی کی سنت و سیرت کو کسی بھی قسم کی آمیزش اور ناروا تصرف سے محفوظ کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے دنیا کے سامنے نقد و نظر کا ایک ایسا معیار اور پیمانہ رکھ دیا ہے جو آئینے کی طرح صاف ستھرا اور شفاف ہے، اور جس سے زیادہ سچا اور کھرا کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ فن اسماء الرجال کے ارتقاء اور اس کی تصانیف پر گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کے ایجاد اور ایجاد اختراع اور اس کے فروغ کے لیے غیر معمولی قد و کاوش کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ فن دراصل تنقید کی ضرورت کے پیش نظر عالم وجود میں آیا ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح علم اسماء الرجال کی ایجاد کا صحرا مسلمانوں کے سر ہے، اسی طرح فن نقد کو بھی مسلمانوں نے جو وسعت و ترقی عطا کی ہے اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ علماء جرح و تعدیل نے راویان حدیث کی بے لاگ جرح و تعدیل اور آثار و روایات کی نہایت منصفانہ بحث و تمہید اور رد و قدح کے ذریعے مصالح اور معروری تنقید کا جو معیار و میزان قائم کر دیا ہے، فن و ثقافت کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی احادیث کی حفاظت و صیانت اور کسی طرح کی آمیزش سے ان کو محفوظ رکھنے کا جو پیغام اور درس بلکہ حکم دیا تھا، امت کے علماء اور ماہرین فن نے اس کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی غفلت و لاپرواہی کو راہ نہیں دی۔ حدیث نبوی کسی بھی آمیزش اور دسیسہ کاری سے محفوظ رہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ میں یہ فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اور دانستہ طریقے سے میری طرف کوئی غلط بات منسوخ کرے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس سخت تنبیہ کا یہ نتیجہ تھا کہ علماء اسلام نے احادیث و روایات کو نقد و نظر کی کسوٹی پر جانچ پرکھ کر نہایت وسیع پیمانے پر کام کیا، اور پورے ذخیرہ احادیث میں بہت کم روایت ایسی ہوں گی جن کو روایت و درایت کے اصول پر جانچ کر اور تنقید کی میزان میں تول کر ان کی درجہ بندی نہ کر دی ہو اور فنی لحاظ سے ان کی حیثیت متعین نہ کر دی ہو۔ ماہرین فن نے روایات کی بحث و تبحیث میں جس عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی کچھ کم تعجب خیز نہیں ہے۔ انہوں نے اس فن کی آبرو کو باقی رکھنے کے لیے کسی طرح کے تساہل اور مداہنت سے کام نہیں لیا ہے، اور اپنے عزیز قریب اور محبوب ترین افراد تک بھی پرواہ نہیں کی ہے۔ نقد و نظر کی تاریخ میں یہ بات ذرری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ علی ابن مدینی ایک بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری کے استاد تھے۔ علی ابن مدینی سے جب ان کے والد کی بابت دریافت کیا گیا تو پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لو، لیکن جب دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے بے جھجک فرمایا، وہ دین انہ ضعیف، یہ دین ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ والد صاحب علم حدیث کی اصطلاح میں ضعیف ہیں، شعبہ حدیث اور جرح و تعدیل کے ماہر اور نقد رجال میں امامت کے مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی کی پاسداری کرنی ہوتی تو ہشام ابن حسان کی کرتا کہ وہ میرے بہنوئی تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا حافظہ اچھا نہیں ہے۔ اور سنن ابو داؤد کے مصنف نے اپنے لڑکے کی نسبت فرمایا، ابنی عبداللہ کذاب، میرا لڑکا عبداللہ بہت دروغگو ہے۔ محدثین اور حفاظ حدیث کے ذریعے حدیث سینوں اور سفینوں دونوں میں بیک وقت محفوظ کرنے کی جو کوششیں کی گئی، حدیثوں کو زبانی یاد کرنے کے سینکڑوں محیر العقول واقعات تذکرہ و تاریخ کے اوراق کی امانت بنے ہوئے ہیں۔ زبانی یاد کرنے کے علاوہ انہوں نے احادیث کے نوشتے تیار کرنے کا بھی بہت اہتمام کیا، لیکن اگر ایک طرف وسیع پیمانے پر احادیث کی حفاظت کا اہتمام ہوتا رہا تو دوسری طرف اسلام کی صاف ستھری اور بیدار تعلیم کو داغدار کرنے اور اس کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے جعلی حدیثیں بھی بنا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنے کی سازش کی جانے لگی۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے وہ ہوئے تھے۔
बहरहाल ये बहुत तवील है। उसके बाद अहादीस नबविय्या की हिफाजत के लिए और इस अमानत की अदायगी में किसी कोताही को राह न देने के लिए मुहद्दिसीन की हक गोई और उनकी जुर्रत व बेबाकी के जो वाक़यात हैं वो न सिर्फ इस्लाम के ज़दनी तमद्दुन व सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा हैं बल्कि इंसानी तारीख़ के लिए भी सरमाया इज़्ज़ व वक़ार हैं। उनकी ज़रूरत बेबाकी का ये हाल था कि आलम सदाकत को बुलंद करने में उमरा व सलातीन के दरबारों को भी खातिर में नहीं लाते थे। मुहद्दिस जलील हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान अल-आज़मी मुहद्दिसीन की हक़गोई के मुतअद्दिद वाक़यात नक़ल करने के बाद तहरीर फरमाते हैं, इस किस्म के सदहा वाक़यात तारीख़ों में मज़कूर हैं। उनसे साबित होता है कि मुहद्दिसीन कभी बादशाहों की खुशामद में कोई हदीस बनाना तो दरकिनार किसी खुशामदी की ऐसी हरकत देख कर खामोश भी न रहे, फ़ौरन बादशाह के मुँह पर उसके झूठ होने का ऐलान कर दिया और इसी पर मुनहसिर नहीं उन्होंने सलातीन के किसी नारवा फ़ेल की खामोशी से भी हिमायत न की। सईद इब्न जुबैर और हज्जाज, इमाम औज़ाई और सफ़्वा, इमाम अबू हनीफा और इब्न हुबैरा व मंसूर और इमाम अहमद और मुअतसिम के वाक़यात मेरे दावा की पुरज़ोर शहादतें हैं। उसके बाद जो है इल्म हदीस वो फ़न अस्मा व रिजाल पर जो किताबें लिखी गई हैं इमाम बुखारी और उनसे बल्कि पहले उनके असातिज़ा ने भी जो लिखी थी और फिर उसके बाद बहुत बात हाफिज़ इब्न हजर ने तहज़ीब उत-तहज़ीब लिखी और फिर उसके बाद बहुत तक उन सब की जो है तफसीलात इसमें है।